کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آخر یہ قصہ کیا ہے؟ گاہے گاہے باز کھاں این قصے پاری نہ رہا۔ آخر ہے کیا یہ قصہ؟ آخر ہے کیا یہ درد جس کے لیے ہم وقتاً فوقتاً جمع ہوتے ہیں؟ قصہ درد ہے، قصہ ظلم ہے۔ نسلیں تباہ ہو چکی ہیں، نسلیں گزر چکی ہیں۔ اب ہمارے سامنے ایک اور نسل ہے، نئی نسل ہے۔ پتہ ہی نہیں ہے، کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ کشمیر کا قضیہ کیا تھا، کیا ہے، اور آج اس کی صورتحال کیا ہے۔ لہذا یہ جاننا ضروری ہے۔ کتابوں میں بھی، سکولوں میں بھی، کالجوں میں بھی نہیں پڑھایا جاتا ہے کہ آخر 1947 میں جو مسئلہ پیدا ہوا تھا وہ کیا تھا۔ کیا یہ خواہ تھا؟ ابھی کل ہم نے پاکستان کی آزادی کا دن منایا اور ہم نے اس کو ویلکم کیا، لیکن آج ہم ہندوستان کی آزادی کے دن پر اس کے خلاف بھرپور احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ یہاں ہی نہیں، مقبوضہ کشمیر میں بھی اور ساری دنیا میں جہاں بھی کشمیری ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، اوورسیز میں، مشرق وسطیٰ میں، وہ ہندوستان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ نئی نسل احتجاج کر رہی ہے، لیکن بعض اوقات افسوس ہوتا ہے کہ صف اول کی سرکاری قیادتیں دور رہتی ہیں۔ ہندوستان کے 15 اگست کے دن ہم ہندوستان کی آزادی کے خلاف نہیں ہیں۔ ہر ایک کو آزادی منانے کا حق ہے۔ کون ہندوستان کی آزادی کے خلاف ہو، جبکہ ہم ہر قوم کی آزادی کے حق میں ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان نے خود آزادی حاصل کر لی، اس کے بعد کشمیریوں کو غلام بنایا۔ 1947 میں پاکستان کے ساتھ مہاراجہ ہری سنگھ نے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کیا تھا، اور اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کے تحت کشمیر کے ڈاکخانوں پر پاکستان کا پرچم لہرایا تھا۔ اس کے بعد ہندوستان نے مہاراجہ ہری سنگھ کو مجبور کیا اور جبر کیا کہ وہ اس کے ساتھ علاج کرے۔ مہاراجہ نے جب انکار کیا ابتدا میں، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی مہاراجہ حیثیت برقرار رکھے، تو اس نے انکار کیا ابتدا میں، تو اس کے بعد اس کو ڈرایا گیا کہ تمہیں خطرہ ہے، سری نگر میں قبائلی آ رہے ہیں، لہذا تم یہاں سے فوراً کوچ کرو۔ وہ اپنا بوریا بسترا لے کر جموں چلا گیا۔ اسی اثنا میں راتوں رات ایک الحاق نامہ تیار کیا گیا۔ بہرحال چونکہ وہ 27 اکتوبر سے تعلق رکھتا ہے وہ الحاق نامہ، ہم ہندوستان کی آزادی کا یہ دن پروٹیسٹ کے طور پر منا رہے ہیں، لیکن اس کی کڑیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر جوزف کوابل ڈینجر ان کشمیر میں لکھتے ہیں کہ برٹش پیراماؤنسی جو تھی ہندوستان پر،
برٹش انڈیا پر بلکہ پورے ہندوستان پر وہ ختم ہو گئی۔ برٹش پیرامونسی برطانوی امتداد ختم ہوا 14 اگست کو، اور جس وقت کہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ نافذ کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں وہ لکھتے ہیں کہ تمام ریاستیں جو تھیں راجواڑے جن کو کہتے تھے پرنسلی سٹیٹس، یہ پرنسلی سٹیٹس آزاد ہو گئی۔ ہندوستان آزاد ہو گیا، پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا، تو نیچرلی جو ریاستیں تھیں، راجواڑے تھے، یہ کوئی 500 سے زیادہ تھے، 70 یا 65 یا کچھ زیادہ، یہ آزاد ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے سامنے پہلے اذان سنیں گے۔